بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوزیہ برلاس حکایات رومی مولانا جلال الدین رومی کی کتاب ہے حکایات رومی۔ اس کی آج تیسری حکایت ہم پڑھتے ہیں۔ جدائی کا صدمہ۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا یعنی وہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ یہاں پہ مثل ارباب عقول کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جن میں عقل ہوتی ہے، باشعور انسان کی طرح رو رہا تھا۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم، طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی اور غربی مستفید ہو۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کہ دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روح گرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس استون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ درس حیات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی اور وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔